سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ، اور آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، ہمارے روزمرہ معمولات زندگی سے متعلق موضوع ہے۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ جس موضوع پر بہت سے لوگ بات سننا بھی نہیں چاہتے، اور بہت سے لوگوں کی خواہش یقیناً ہوگی اور رہتی ہے کہ اس موضوع پر کیوں نہیں بات ہوتی۔ تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں ملازمین کے حقوق اور ان کے فرائض کے حوالے سے، اور ان کو دی جانے والی مراعات کے حوالے سے، کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہا، آپ کی حکم کی بجاوری میں رہا۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کسی کام کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج آقا اور غلام کا تصور تو موجود نہیں ہے، لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں مالک کے اور ملازم کی جو باہمی تعلق ہے وہ اسی نوعیت کا نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کسی ادارے کا کوئی مالک ہے، کوئی سربراہ ہے، تو وہ پورے اپنے طور پر ان تمام قواعد و ضوابط کو امپلیمنٹ کرتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں یا جو بائی لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب اب اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اب وقت جو ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے اس میں پورے طور پر خیانت کرنی ہے، ظاہر ایسے کرنا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ڈیووٹڈ، سب سے زیادہ وفادار ملازم ہیں، اور کام اس طرح کرنا ہے کہ وقت کو پوری طرح ضائع کرنا ہے۔ یہ بھی ایک تصور ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کہ لوگ دیانتداری کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور بہت سے مالکان ایسے ہیں، بہت سے آنرز ایسے ہیں، اور بہت سے صاحب اختیار لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مفتی محمد عامر صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج ایک بار پھر موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں محنت مزدوری کے حوالے سے جو ترغیب دی گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، تو اس کی جو ترغیب ہمیں اسلام دیتا ہے، اسلامی تعلیمات دیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ واقعی ایک اہم اور اچھا موضوع ہے۔ محنت، اس کے بغیر پھل کا حصول ممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سعی کا لفظ بڑا وسیع ہے، جس کے اندر کوشش، جد و جہد، محنت اور انتہائی اپنے ایفرٹس کا استعمال۔ تو قرآن پاک کا یہ ایک ابدی اور دائمی ایک اعلان ہے کہ انسان کے لیے محنت ہی کسی چیز کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو اس میں بھی محنت کی طرف ایک باقاعدہ ترغیب اور اشارہ ہے کہ وہ شخص کے جو کوشش نہ کرے، بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، وہ کچھ نہیں پا سکتا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسلام کے اندر اس طرح کے لوگ جو نکمے ہیں، اس طرح کے لوگ جو سستی کہل کے شکار ہیں، باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں
ان سے اجتناب کر فرمایا ہے کہ مجھے یا اللہ سستی سے بچا لے. ان تمام امور سے حضور علیہ السلام نے باقاعدہ دعا فرمائی. پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک محنت کش حاضر ہوا تھا. جب حضور نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملانے سے پتہ چل گیا اس کے ہاتھ کی سختی دیکھ کر، فرمایا کہ یہ ہاتھ کسی محنت کش کے ہیں، اور پھر آپ نے اس ہاتھ کو بوسہ دے دیا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ محنت کی عظمت کتنی ہے کہ جس ہاتھ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے. اور اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو کارخانے چل رہے ہیں دنیا کے، یہ جو زندگی کی روانی دوانی ہے، یہ جو ترقیاں اور ایجادات ہیں، ان کے پیچھے ساری محنتیں جو ہیں وہ ان مزدوروں اور محنت کشوں کی ہے. صحیح فرمایا. اچھا سر، حلال جو ہے، کسب حلال جو ہے اسے عین عبادت قرار دیا گیا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے اجرت کے حوالے سے اور بیگار کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ فرق محسوس نہیں کرتے. ایک تو اجرت ہے جو محنت پر دی جاتی ہے، ایک وہ بیگار ہے کہ جو بہت زیادہ محنت لینے کے بعد بہت کم دی جاتی ہے، یا یہ کہ یعنی کہ اس کا تناسب ہم اس کو اعداد و شمار میں بھی لا سکتے. کیا فرمائیں گے اس فلسفے کے حوالے سے؟ کیا آج یہ خلط ملط ہو گیا ہے اجرت اور بیگار کا تصور، یا یہ کہ لوگوں میں ابھی بھی ذہن میں دونوں چیزوں کا فرق موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگار کے لیے اور جبری مشقت کے لیے جو تعریف سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایسا کوئی کام جو کام کرنے والے کے لیے قابل قبول اور مستحسن نہ ہو، یعنی وہ اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرنے پر مجبور ہو، سبب کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اس سے وہ کام لیا جائے جو کام وہ خوش دلی سے نہیں کرنا چاہ رہا اور اس کا معاوضہ اس طرح اسے نہیں ملنے والا، تو یہ جبری مشقت یا بیگار. اسلام میں جس طرح مفتی صاحب نے بہت عمدگی سے صراحت فرمایا کہ بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ محنت ہے کیا. دیکھیے، محنت کو معاہدہ بھی کہا گیا ہے، مابین آجر و اجیر. آجر اور اجیر، بالکل. یہ جو آجر اور اجیر کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ہے، عہد ہے. تو عہد کو نبھانا بھی اور امانت ہے. دیکھیے، عہد جس سے کیا جاتا ہے وہ پھر اسے امانت سمجھ کے نبھاتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ امانت سمجھ کر اس کو اجر دیتا ہے. تو یہ امانت بھی ہے، اور سورۃ النساء میں ہے یہ کہ امانت داروں کو لوٹا دو. تو یہ بھی ایک اشارہ یہاں ہے. ایک اور بات میں عرض کروں آپ سے کہ یہ جو آپ نے بہت عمدگی سے فرمایا کہ آج کیا اس کا امتیاز نہیں رہا، تو ایک تو یہ کہ آپ تعلیمات اسلامی کو سامنے رکھیں تو یہ بتا دیا گیا، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی کام نہ لو جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو، اور اگر مجبوراً ایسا ہو تو تم بھی کام میں شامل ہو. واہ واہ واہ. اور ایسا ہوا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک خادمہ کچھ وقت کے لیے مجبوراً ان حالات کے تحت بھیج دی گئی تھیں، حضور انور تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا خود کام کر رہی تھی. تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اپنے حصے کا کام کر چکی تھی، یہ زیادہ ہے تو میں خود کر رہی ہوں. کیا بات. اب یہ جو چیز ہے، اب میں آ جاتا ہوں آج کے قانون پر. دیکھیے، آپ کے دستور کا آرٹیکل 11 یہ بتاتا ہے کہ جبری مشقت جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس اور سزا ہے. ایک تو آرٹیکل 11 کا حوالہ دے رہا ہوں، جبری مشقت. دوسری بات، اور آج ہمارے ہاں تو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نہیں تو، لیکن دیکھیے آئین میں ہے. اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 360 میں اسے 7 سال تک سزا اور جرمانے کا جرم قرار دیا گیا ہے. بانڈڈ جو لیبر ہے اس کے آرٹیکل کے تحت اسے 2 سال سے 5 سال سزا اور 50,000 روپے جرمانہ. اچھا سر، چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی بتا دیجیے. اچھا، چائلڈ لیبر اور تھوڑا سا بانڈڈ لیبر میں یا جبری مشقت میں بنیادی فرق عمر کا اور استطاعت کا ہے. ایسی عمر جو کہ لازمی طور پر پڑھنے کی، آرٹیکل 25A دستور کا یہ بتا رہا ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو لازمی مفت تعلیم دی جائے گی. واہ واہ واہ. یہ 18ویں ترمیم کے بعد 25A آرٹیکل کہہ رہا ہے آپ 5 سے 16 سال تک لازمی مفت تعلیم کا اہتمام کرنے کی بجائے انہیں مجبور کر کے اور محنت پر لگا دیں. تعلیم سے نکالنا ایک الگ جرم ہوا، اور محنت پر جبراً
لگا دوسرا دینا جرم ہو گیا۔ دوسرا جرم ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جرائم جو ہیں وہ زیادتی کے ذیل میں آتے ہیں اور اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ریفر کر دیا جائے تب دیکھیے حضرت تشریف فرما ہے قرآن پاک میں کام کرنے اور اچھے کام کرنے، اس طرح ہے اچھے کام کرنے کے لیے 360 آیات ہیں، اور ان میں سے 83 آیات ایسی ہیں کہ جو کام اور ایمان دونوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ تو یہاں وہ کام جو ایمان سے دور لے جائے وہ کام نہیں ہے، وہ جبر ہے، جبر ہے، چاہے وہ بچے سے لیں یا بڑے سے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی آپ نے دونوں کو بہت اچھی طریقے سے وضاحت فرما دی۔ کام الگ ہے، جبر الگ ہے۔ ہمارے ہاں کام کو بھی جبرن لیا جاتا ہے اور کام کہہ کر جبر کیا جاتا ہے، یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ اچھا، ہم نے محنت کی عظمت پر بھی بات کی، مزدوری کے حوالے سے، مزدور کی جو حضور علیہ السلام نے جس طرح تعریف فرمائی اس کے حوالے سے بھی یہ فرمائیے گا کہ اگر کام کرنے والا ملازم یا مزدور جو ہے اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے، اپنا جو دیا ہوا وقت ہے محنت کا اس میں خیانت کرتا ہے، اس حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی ہاں، اسلام کے اندر دونوں طرف کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مالکان کے کیا حقوق ہیں اور ملازمین کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے فرائض کیا ہیں دونوں کے۔ تو جس طریقے سے اسلام کے اندر ایک مزدور کے لیے باقاعدہ ایک تاکید کی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی اہمیت و عظمت کو اجاگر کیا گیا، وہیں پر اس کی ذمہ داریوں کو بھی باقاعدہ، اور فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ان کی اقسام بیان کی گئی ہیں، اجیر خاص اور اجیر عام کے نام سے۔ یعنی اجیر خاص اور عام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ملازم ہوتا ہے جو کانٹریکٹ بیس پر ہوتا ہے، وہ کسی خاص وقت کا یا ادارے کا پابند نہیں ہوتا بلکہ کسی کام کا پابند، اور اجیر خاص وہ ہوتا ہے جو وقت اور ادارے کا پابند ہوتا ہے کہ اس وقت میں اس ادارے کا وہ ملازم ہے اور ادھر وقت دے گا، اور وقت نہیں دے گا تو وہ پھر تنخواہ کا حقدار نہیں ہے۔ اچھا مجھ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفے پر چلتے ہیں، پھر ماشاءاللہ مزید جو سوالات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بہت اہم موضوع پر آج بات ہو رہی ہے، ملازمین کے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو حسن سلوک روا رکھا جانا چاہیے، تو اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں جو وقفے سے قبل ارشاد فرما رہے تھے، پھر ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ جی صاحب۔ جی، ملازمین کے فرائض کی اس وقت بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک وہ دور تھا عہد رسالت کا، حضرت بھی اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ اس وقت ملازم واقعی مظلوم تھا، محروم تھا، اس کے اوپر جو جبر کیا جاتا تھا۔ لیکن فی زمانہ اگر آپ غور کریں تو گو کے بعض مقامات پر ملازم پر جبر ہوتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر ملازمین اپنے فرائض سے کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ کو کثرت کے ساتھ یہ چیز نظر آئے گی، یعنی ایسے موقع پر ملازمین کے حقوق کہ جہاں پہ وہ اپنے فرائض کو ادا نہ کرتے ہوں، اپنی ٹائمنگ پوری نہ کرتے ہوں، اپنی ڈیوٹی کے جو کام ہے وہ پورے نہ کرتے ہوں، وہ اپنا جو مقررہ متعین معاوضہ ہے وہ لینے کے بعد پھر اسٹرائک کرتے ہوں اس کو بڑھانے کے لیے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو مقررہ معاوضہ ہے اس کے علاوہ جو اوپر کی آمدنی ہے اس میں تو وقت صرف ہوتا ہو، لیکن کام کے اوپر کوئی توجہ نہ ہو، اس کام کا، اس ادارے کا ستیہ ناس ہوتا ہو۔ تو ایسے موقع پہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی جس وقت مزدور کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام پر قربان جائیے، انہوں نے جس حساب سے، جس انداز سے مزدور کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا تو مالکان نے تو مزدور کے حقوق ادا کر دیے، لیکن اب جو فرائض تھے ملازمین کے اس میں آپ کو اکثر و بیشتر کوتاہی نظر آتی ہے، حالانکہ دونوں طرف سے اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے کہ کوئی حق تلفی نہ کرے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اگر
وہ ملازمین اور وہ مزدور اور وہ ہمارے بھائی محنت کش جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں کہ جناب یہ تو بات یہ آ گئی کہ ہم پر ہی ساری ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ ہم ہی اپنے فرائض پورے طور پر ادا نہیں کر رہے. ہمارے تو مالکان ہم پر بڑی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, نہ جانے کتنے عرصہ ہو گیا, ہمارے تو سالانہ انکریمنٹ رکے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دلجوئی نہیں بلکہ آپ کی یہاں ترجمانی ہو جائے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تنگ دستی کے سبب, مفلسی کے تحت اور گھریلو مالی پریشانیوں کے تحت وہ ملازمت اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں معلوم ہوتا ہے انہیں کہ ہمارا وقت بہت زیادہ جائے گا, ہماری محنت بہت زیادہ اس میں ہوگی, لیکن پیسے بہت کم ملیں گے. ایسی صورت میں مالکان کے جو ذمہ داریاں ہیں اور اسلامی شریعت کی روح سے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ان ملازمین کے ساتھ سلوک کریں؟ دیکھیے ابھی ایک تذکرہ ہوا تھا, میں اسی طرف آنا چاہوں گا کہ یونانی دیو مالائی ماحول میں عمومی طور پر عام لوگوں کا کام کرنا اشرافیہ کا یا کسی بھی طبقے کا مذموم سمجھا جاتا تھا, اچھا نہیں سمجھا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کام صرف غلاموں کو کرنا ہے. حضور نے تشریف لا کر اس امتیاز کو یکسر بدل دیا. واہ واہ. انبیاء نے خود کام کیا, بے شک گلہ بانی بھی کی ہے, درزی کا کام بھی کیا ہے, اور یعنی کپڑا بننے کا کام بھی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تجارت کی ہے. تو خود جب انبیاء نے یہ کام کیا اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, تو اب یہ تو کام کرنا, اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیے ایک عجیب چیز, بہت عجیب چیز ہے, وہ یہ ہے کہ روحانی عبادت اور مادی عبادت ان دونوں کو ملانے کا کام یہ محنت کش کرتا ہے. وہ کیسے کہ مادی دنیا میں جو کام کر رہا ہے اس کا اجر اسے ملے گا وہاں, اور وہ اپنے آپ کو روحانی دنیا سے, روحانی عبادت سے ملا رہا ہے. تو اگر یہ بات سوچی جائے تب تو آجر اور اجیر دونوں کو سوچنا ہوگا. جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ معاہدہ ہے, اب اگر آجر یہ سمجھتا ہے, اور یہ اس باس کی استثناء اپنی جگہ ہے, مینٹلٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام لے کے کم سے کم معاوضہ دیا جائے, بالکل اس کے برخلاف بعض محنت کش استثناء اپنی جگہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ نہ کام کر کے معاوضہ لے اچھا رکھا ہے آپ نے, بہت سارے لوگ اس سے خوش بھی ہو جائیں گے. جی یقیناً, اور ایسا ہے بھی, امتیاز بھی ہے. تو زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے کم سے کم کام کر کے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہاں بھی وہ بتا دیا گیا کہ جو کام کر رہا ہے وہ عقل حلال کی صورت میں تو وہ عبادت ہے. واہ واہ. اب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم کام کر رہے ہیں بطور عبادت, تو عبادت میں کمی کا کیا ہمیں بھگتان بھگتنا پڑے گا, یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب محنت کش اپنا کام کرے تو اس اعتبار سے کرے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے اور اپنے حساب میں حلال کام لکھوا رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں, تب جا کے اس کا کام بنتا ہے. اور اس میں جب کوئی بھی محنت کش یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی کام ختم کرے. یہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے پیشے کو مشغلہ بنا لیں تو آپ کو لطف آئے گا. لطف آئے گا. واہ. اپنے پروفیشن کو پیشن بنا لیں. میں ایک مثال دوں, حضرت ابوالخیر کشفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ جاپان میں پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے, تو دن بھر بیٹھ کے لکھتے پڑھتے تھے. تو یہ کہا گیا وہاں کے لوگوں نے کہ بھئی آپ یہاں ہیں تو ایک کام کریں, یہ 4 مزدور یہاں کام کر رہے ہیں, ان کی نگرانی آپ کریں اور جاتے وقت آپ انہیں دے دیجئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کو آج کی محنت کا صلہ مل جائے گا, اجر مل جائے گا. کہنے میں ایسا کرتا تھا. تو تیسرے دن ایک چوتھے نے یہ کہا کہ جناب آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا میں نے کیا کمی کی ہے؟ کہنے لگے دیکھیے سب کے سب چلے جاتے ہیں ایک معینہ وقت پر, آپ نے دیکھا کہ میں نہیں جاتا. کہنے لگے ہاں میں پوچھنے والا تھا تو تمہیں زیادہ پیسے ملنے چاہیے. کہنے لگے نہیں, آپ نے نگرانی نہیں کی, اس لیے کہ میں 3 مرتبہ یہاں سے اٹھ کے اور اپنے دیگر امور کے لیے ہاں جاتا ہوں, تو اس کا میں ازالہ کرتا ہوں مزید کام, مزید وقت دے کر. یہ ہے وہ کام کہ جو وہ آدمی کر رہا ہے. کی بھی کتنی ذمہ داری ہے, کتنی ذمہ داری ہے جو مسلمان ہے. بہت اچھی بات. اچھا مفتی صاحب, آج ہم یہ دیکھتے ہیں گھروں میں, دفاتر میں, اداروں میں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں, مختلف حوالوں کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ملازمین پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں
ان کو ان پر یعنی کہ مختلف انداز میں ان کو یہ جو ہے ذہنی طور پر متاثر کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. ایک تو کام صحیح نہ کرنے کے حوالے سے، چوری کے حوالے سے کہ جناب چوری ہو گئی ہے، کام صحیح نہیں ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ ذہنی طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ کس طریقے سے ملازمین کے ساتھ رویہ روا رکھنا چاہیے، کس طرح سے حسن سلوک کرنا چاہیے کہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے اور وہ اپنے فرائض بھی انجام دے سکیں اور یہ کہ ادارہ بھی قائم رہ سکے؟ اصل میں ایسا ہوتا ضرور ہے، لیکن کس کی طرف سے ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. بہت کم ہو کہ مالکان کی طرف سے تشدد تک ہوتا ہے، لوگ مطلب یہ کہ جسمانی مطلب وہ سزائیں بھی دیتے ہیں. کیا کیا ہمارے اخبارات اور ہمارے کچھ واقعات ہیں، لیکن ہر ادارہ جو ہے نا وہ اس لیے ادارہ نہیں بناتا کہ اب ہم یہاں پہ لوگوں کو ملازمت پہ رکھیں اور ان پر ٹارچر کرتے رہیں. اس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس نے تجارت کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنے کارخانے چلانے ہوتے ہیں، ادارے چلانے ہوتے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ویسے ہے. گھروں میں زیادہ ہوتا ہے. بعض مثالیں ایسی ضرور ہیں جو آپ نے دی ہیں، بالکل ہے. اور جو آپ نے فرمایا نا کہ گھروں میں جو ملازمت کے لیے آتے ہیں وہاں پر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ گھر میں جو صفائی کرنے کے لیے آیا وہ ہے صفائی کر دیتے ہیں واقعی. تو اس کے اوپر ایسی کڑی نگرانی، اتنی سختی کی جاتی ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسوں میں گھر کا جتنا زیادہ کام ہے وہ سب کروا لیں، کپڑے بھی دھلوا لیں، برتن بھی دھلوا لیں. اچھا اب تو یہ ہے کہ ملازمین جو ہے وہ پہلے لمسم بات ہوتی تھی، اب ایک ایک کام کے لیے الگ الگ تعین ہوتا ہے. اور ہماری شریعت جو ہے نا وہ اس بات کی تاکید کرتی ہے اور فیور کرتی ہے. اچھا، کیونکہ یہ وہ اجیر ہیں کہ جو اجیر مشترک ہیں، اجیر عام ہیں، خاص نہیں ہیں. تو اس لیے ان کا کام کا جب اجارہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ہر کام کے لیے الگ الگ پیسے طے ہونے چاہیے. اور جس کام کے لیے پیسے طے ہونے چاہیے وہ اس کا پابند ہے، اس سے زیادہ کام نہ لیا جائے. یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور اگر لیا جائے تو یہ زیادتی ہے. ہاں زیادہ تب لیا جائے جب اس زیادہ کام کی اجرت دی جائے. ہماری شریعت اس بات کے لیے بھی باقاعدہ پابند کرتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کے اندر مطلب یہ مالکان سے ہٹ کے مطلب افسران ہوتے ہیں دیگر، تو اس لیول پہ یہ بات ضرور ہوتی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. ایک سیاست، ایک سازش اور ترقی کی ایک دوڑ، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک حضرت نے گفتگو میں اہم ترین نقطہ فرما دیا کہ اس کو ہم عبادت بھی سمجھیں. کسب حلال یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ اس کو عبادت کا درجہ بھی دیا ہے. تو جب ہم یہ سوچیں گے تو کام چوری ختم ہو جائے گی، کام چوری ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سیاست اور یہ جو اداروں کے اندر ترقی کی جو دوڑ ہوتی ہے، انسان کو اس چیز پر، اپنی تقدیر پر، اپنے رب پہ، اپنے ایمان پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. فلاں شخص میرے نصیب کو نہیں چھین سکتا ہے. اداروں میں کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے. یہ آیا ہے یہ میرا نصیب لے جائے گا، فلاں آیا ہے. تو یہ جو ڈر ہے نا یہ ایمان کی کمزوری کی سبب ہے. اگر انسان اپنے کام کو محنت اور یقین اور لگن اور آنیسٹی کے ساتھ کرتا رہے تو اسے اس طرح کی چکر اور سیاست اور معاملات اور ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ ترقی بھی کر جاتا ہے. اور پھر ایک صاف ستھرا آپ دنیا میں دیکھیں، آپ دنیا کے بیشتر ممالک ہیں کہ جنہوں نے مطلب اتنی ترقیاں کی ہیں، اس میں اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی آج مادی ترقی کا کہ انہوں نے مزدوروں اور ملازمین کے حقوق پورے ادا کیے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مزدور کا جو ہے وہ اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو. اس حدیث کو پکڑ لیا دنیا نے. اور پھر ان ملازمین نے جب دیکھا کہ مالکان اور ہمارے افسران کا اتنا بہترین سلوک ہے، ہماری محنت کا اتنا بہتر نتیجہ ہے، تو آپ دیکھیں ان ملازمین نے ان اداروں کو کہاں پہنچا دیا. لیکن اس کے برخلاف بعض اوقات یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پسینہ تو کیا خون خشک ہو جاتا ہے لیکن اجرت نہیں ملتی. کیا اچھی مثال دی آپ نے. اچھا سر، اس حوالے سے بھی کہ آیا کیسے ممکن ہے کہ احسان کی روش اختیار کی جائے، جو کہ ہمارے ہاں قرآن کریم میں بھی اس کا حوالہ مل جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے بھی مل جاتا ہے. کس طریقے سے احسان کی روش کو عام کیا جائے اور کس طریقے سے لوگوں کی جو عزت نفس ہے ان کو پامال ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے کمنٹس لوں گا. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملازمین کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، ملازمین کے حقوق، ان کے فرائض اور حسن سلوک کے حوالے سے کہ کس طرح کا حسن سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سوال میں نے قائم کیا تھا، اس میں 2 چیزیں اور شامل کر دوں اور پروفیسر انوار احمد زئی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب عنایت فرمائیں گے کہ ملازمین کی چھٹی کے حوالے سے، ان کے آرام کے اوقات کے حوالے سے آج ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ جناب کوئی ملازم ہے تو اسے زر خرید غلام سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمہ وقت کا ملازم ہے، عید کیا، بقرعید کیا اور اتوار کیا اور چھٹی کا کوئی تصور اس میں پایا نہیں جاتا۔ چھٹی اگر مانگی جائے کہ کیسی چھٹی؟ کوئی چھٹی نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہایت عمدہ آپ نے سوال فرمایا۔ دیکھیے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ایکویلٹی اور ایک چیز ہوتی ہے ایکویٹی، یعنی مساوات اور نسبت۔ ان دونوں کا میں اس لیے ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ کچھ کام لوگوں کو تخصص کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور کچھ کو اس سے مختلف دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کام کا کوئی امتیاز ہے تو اجرت کا امتیاز ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک ہی جیسا کوئی کام کر رہا ہے اور اس میں امتیاز بڑھتا جا رہا ہے تو یہ مساوات کے بھی خلاف ہے، نسبت کے بھی خلاف ہے، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں اور ہمیں مان لینی چاہیے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے سے اگر کسی اجیر کا تعلق ہے تو اسے یہ اجرت ملے گی، اس علاقے سے تو یہ ملے گی، اس کو اتنی زیادہ چھٹیاں ملیں گی اور اس علاقے والے کو نہیں ملیں گی۔ تو یہ غلط ہے۔ یہ بنیادی طور پر آجر کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ انصاف اور عدل اور احسان جو آپ نے اشارہ فرمایا اس کا خیال رکھے۔ پہلی بات تو یہ منضبط ہو جانی چاہیے ان کے۔ دوسری بات یہ کہ ایک طے شدہ اجرت بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ملازمت بھی مشاہرے کی صورت میں اتنی ہو۔ اسی طرح طے کر دیا گیا اتنے گھنٹوں سے زیادہ کام نہ لیا جائے تو اوور ٹائم دیا جائے، تو اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ چاہے آپ کوئی بھی وضع کر لیں قانون، اس کی خلاف ورزی اگر کر رہے ہیں تو پھر دونوں طرف سے زیادتی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں، وہ جو آپ نے ایک بہت عمدہ بات کی، یعنی کسی کی عزت نفس کی بات، میں یہ کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو ایسا کہتا ہے وہ خود عبادت کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے یہاں کے ملازمین کو گریڈز میں تقسیم کر دیا ہے۔ چپراسی کو کم درجہ، مالی کو کم درجہ، کلرک یا کوئی اور اوپر افسر نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو گریڈز کے ساتھ نہیں ناپا جاتا۔ جو کام چپراسی کر رہا ہے وہ افسر نہیں کر سکتا تو احترام افسر اس کا کرے جو وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کر رہا ہے اس کی وجہ۔ تو یہ جس کا جو کام ہے اگر وہ کاملتاً ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو وہ قابل تکریم ہے، اور وہ جو گریڈ کے اعتبار سے بڑا ہے لیکن کام نہیں کر رہا اور سارے وقت وہ چائے میں اور مہمانوں میں صرف کر رہا ہے، گزار رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاہے گریڈ اس کا کوئی ہو، تکریم کے لائق وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے مکمل طور پر۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے سویپرز ہیں یا خانسامہ ہیں یا دیگر لوگ، ان کو بہت زیادہ ان کو تحقیر کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ سر نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ جو کام آپ نہیں کر رہے یا جس منصب پر بھی آپ ہیں، اگر کوئی نچلے درجے پر کام کر رہا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے تاکہ اس کو اس بات کا احساس نہ ہو یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کو جو ہے اپنی ایسا محسوس نہ ہو کہ میری کوئی عزت نہیں ہے اس معاشرے میں۔ اگر باعزت لوگ اسے عزت دیں گے تو یقیناً وہ بھی اس معاشرے کے بہترین افراد میں اپنے آپ کو شمار کرے گا۔ اچھا ایک چیز اور بھی مفتی صاحب میں چاہوں گا اس حوالے سے کہ بہت سی باتیں ہوئی، بد اخلاق ملازمین اگر ہیں، ان کی عادات اچھی نہیں ہے تو کس طرح ڈیل کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے یا نکال باہر کیا جائے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اصل میں بد اخلاقی تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ چاہے وہ ملازم کے اندر ہو، اپنی اولاد کے اندر ہو یا اپنے دوست یار خاندان عزیز رشتہ دار میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایک ابتدائی تربیت ہوتی ہے۔ پھر اگر کسی ادارے میں ایسا شخص آ جائے کہ جس کی وجہ سے ادارے کے کام متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے کا ماحول متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ادارے کی ساخت بھی متاثر ہو رہی ہے، تو اداروں نے بھی اس کے لیے باقاعدہ اپنے کچھ
ایسے رولز رکھے ہوتے ہیں، اس کو نوٹس سرو کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ریزگنیشن کر دیا جاتا ہے۔ تو اداروں میں تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ کوئی تربیت دی جائے اور کوئی باقاعدہ اخلاق کی اصلاح کی جائے۔ ادارے کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور عام طور پہ لوگ ان اصولوں کو فالو کرتے ہیں۔ ادارے کی مینجمنٹ کمزور ہوتی ہے تو ملازمین کوئی نہ کوئی ایسی غیر اخلاقی معاملات اختیار کر لیتے ہیں جس سے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے، اور ملازمین جو ہے وہ ایک ایسا کام ادا کرتے ہیں کہ جس سے مالکان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس سے ان کے رزق میں فرق آتا ہے۔ یعنی ایک جو کسی ادارے میں کام کرنے کا مقصد تھا، جاب کرنے کا مقصد تھا، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، رزق حلال کا حصول دشوار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی حلت بھی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے کہ اب یہ حلال بھی رہا کہ نہیں رہا، کہ میں کسی اور کام کے لیے وہاں پر گیا تھا، کر کچھ اور کام رہا ہوں، میری ذمہ داریاں کچھ اور تھی لیکن میں ان کو پورا نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک ملازم کو خود اپنے آپ میں سوچنی چاہیے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ملازمت کے لیے بچوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ایک میچور اور سمجھدار شخص ہوتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو اپنی ذمہ داریاں بینگ اے مسلم بالخصوص، پھر ادارے کا جو بھی ایک رولز ہیں ان اصولوں کے مطابق اس کو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا کہ مجھے ادارے میں اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اور میں جتنا اس ادارے کے لیے مخلص رہوں گا، محنت کروں گا، ادارہ ترقی کرے گا تو وہ پلٹ کے میری ہی تنخواہ اور رزق پہ اثر انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، اگر آجر اور اجیر دونوں اپنے اپنے فرائض منصبی انجام دیں، یعنی کہ جو آجر ہے وہ اپنے فرائض کو محسوس کرے، اور جہاں مزدور یا ملازمین اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ اپنے فرائض کو محسوس کرتے ہوئے اگر یہ دونوں طبقات جو ہیں بہتر طریقے سے کام کریں تو معاشرے پر جو اس کے اثرات ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے؟ ان دونوں کے اتحاد اور اتصال اور ارتباط ہی سے معاشرے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ وجہ یہ کہ دونوں اگر کشیدہ ہیں کسی سبب سے بھی تو پروڈکشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ پھر وہ آجر اور اجیر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اور آلائشیں بھی سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ ان دونوں کے مابین اصول کی بنیاد پر ایک اتحاد ہونا چاہیے اور دونوں کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ بڑا جو کام ہے وہ آجر کا ہے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جتنی اس کی آمدنی ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اجیر کو جو اس نے معاوضہ دیا ہے اگر اس سے وہ زیادہ دے تو میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اس کی دلچسپی بڑھے گی۔ وہ کیسی مثال ہے؟ کسی نے یہ کہا خاص ملک کے حوالے سے کہ وہاں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، یہ جو صنعتی ترقی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو سروے کیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ سروے کی رپورٹ دیکھی۔ سروے کی رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کے جو اجیر ہیں، وہاں کے جو محنت کش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا معین وقت ختم ہو جاتا ہے کسی کام کا کارخانے، واپس آ کے ہم اپنا کام وہ کرتے ہیں کہ جو دوسرے دن ہمارے لیے ممت ثابت ہو، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم کیسے اپنے کام کو فروغ دیں۔ کیا بات ہے! اب ذرا یہ دیکھیے، تو اگر وہ اجیر اپنے اضافی وقت میں بہبود کار کے لیے کام کر رہا ہے تو آجر کا کام یہ ہے کہ وہ اسے سامنے رکھ کے اسے اس سے زیادہ معاوضہ دینے کا اہتمام کرے، چاہے وہ کسی شیپ میں ہو، انکریمنٹ میں ہو، اوور ٹائم میں ہو، اور بھی بہت سارے مدات ہیں، وہ تو اس سے ہوگا کیا؟ وہ ایک چنک آف منی جو ہے وہ تو جائے گی، لیکن وہ پروڈکشن کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جائے گا تو پورے معاشرے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور اس کو اپنی ذات کو بھی۔ جیسے بونس وغیرہ اور بعض اوقات اداروں میں دیے جاتے ہیں، یہ واجبات اور لوازمات میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کی غرض یہی ہے۔ وہی ہے۔ میں ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے، میں عرض کروں کہ دیکھیے داماد نبی خلیفہ چہاروں، کیا بات ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ، آپ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، ان کے گھر فاقہ ہے، وہ کسی سے طلب نہیں کر رہے، کسی کو بتا بھی نہیں رہے، جا رہے ہیں کام تلاش کرنے۔ ایک بڑھیا ہے جو اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے سامان لا رہی ہے، سامان بھی لا رہی ہے اور گھسیٹ بھی رہی ہے پانی، تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے دیکھ کر کہا کہ ہاں اگر تم مدد کرو تو پانی لا دو مجھے، میں اس کے عوض ایک ڈنڈی جو کھجور کی وہ دوں گی۔ وہ کھجور کا اس کا تھا اہتمام باغ، انہوں نے لا کر ایک بالٹی دے دی جو بھی اس وقت کا پیمانہ ہوتا ہے، اس نے وہ دیا،
16 लेकर आए, हाथ छिल गए, और उसने जब चलने लगे तो कहने लगे नहीं, ने निहायत जिम्मेदारी से भरी हुई पैमाना या बाल्टी लेकर आया, जो मशकी लाए हो तो 2 और मैं दे रही हूँ। 18 लेकर वो आए और हुजूर तशरीफ लाए कि आइए फिर मिल के खाना खाते हैं, ये भी आप भी लीजिए और मैं भी घर ले जाता हूँ। ये है वो मॉडल, ये है वो रोल। मेहनत भी हो रही है और वो उस वक्त की थोड़ी सी देर के लिए जो आजिर थी वो बोनस भी दे रही है, और आप लेकर भी कहाँ तशरीफ बहुत अच्छी मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपकी तशरीफ आवरी का। सर आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन गिरामी, आज मुलाज़मीन के हुकूक़ और उनके फ़राइज़ और उनके साथ रवा रखा जाने वाला जो सलूक है उस पर हमने बात की। आजिर की भी बात की, अजीर की भी बात की, आजिर के अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके हवाले से भी बात की, और अजीर की जो फ़राइज़ हैं, हुकूक़ तो है ही, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो उनके फ़राइज़ हैं उन पर भी उन्हें नज़र रखनी चाहिए। और ये बात बहुत अच्छी दरमियान में आई गुफ्तगू में कि अगर हम ये सोच लें कि जो कसब रिज़्क़ हलाल है वो ऐन इबादत है, अगर ऐसा हो जाए, ये सोच डेवलप हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि काम में भी दिल लगेगा और आपके जो रूहानी जो इंशाअल्लाह मनाजिल हैं वो भी तय होंगी, और आपको न सिर्फ़ अपने काम में दिलचस्पी पैदा होगी बल्कि इसके साथ साथ ये है कि क़ुर्ब इलाही में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि यही एक तरीक़ा है। और इस्लाम में ये खुसूसियत जो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इस्लाम का ये हुस्न है कि हर काम में जो है आपको दुनियावी और उखरवी समरात मिलते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आखिर में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।